ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنوں کے تعلق سے غلط فہمی جو سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن کوئی مخلوق ہوتی ہی نہیں ہے، جس چیز کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس چیز پر کیسے بھروسہ کرے اور اعتماد کرے۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ چیز جس کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اسی پہ اعتماد کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یا ظاہر سے نہیں دیکھ سکتے یا صرف اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کچھ چیزوں کی، کچھ آلات کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے کے۔ اسی طرح جنات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جنات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو انسانوں میں غصے والے انسان ہوتے ہیں، بلکہ جنات اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بالکل انسانوں سے مختلف مخلوق ہے، مطلب بالکل ایک الگ مخلوق ہے، ایک الگ جیو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ غصے والے انسان جن ہوتے ہیں بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا اور کہا نیک انسان وہ فرشتے ہوتے ہیں، برے انسان، غصے والے انسان وہ جن ہوتے ہیں۔ یہ بے بنیاد ہے۔ انسان ایک الگ مخلوق، فرشتے اللہ نے بنائی ہوئی ایک الگ مخلوق، اور جن یا جنات جن کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک بالکل مختلف مخلوق ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے آنکھوں سے موجود نہیں ہے، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جس چیز کا تذکرہ کر دیا اپنی کتاب میں، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کئی احادیث، سینکڑوں احادیث ہیں جو جنوں کا تذکرہ کرتی ہے، مختلف تذکرہ کرتی ہے، مختلف مخلوق پیش کرتی ہے، اس کی مختلف کیفیتیں اور حیتیں پیش کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہ ہو جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جنوں کے تعلق سے اختلاف کریں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری آنکھوں سے ان کو دور رکھا، اور ان کا بھی مقصد وہی ہے جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے، اور آخرت میں جس طرح سے انسانوں کو جنت اور جہنم ہے، اسی طرح جنوں کو بھی جنت یا جہنم ملنے والی ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔